بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری فاما من استغنی فانت له تصدی وما علیک الا یزکی واما من جاءک یسعی وهو یخشی فانت عنہ تلہی کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ۔ یہ سورت عبسہ قرآن کریم کی مکی صورتوں میں سے ہے، اور مکی صورتوں کی جو معروف نشانی تقریباً پہلے گزرنے والی تمام صورتوں کے شروع میں عرض کرتا رہا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی آیات ہوتی ہیں، دو دو تین تین لفظ کی آیات۔ تو جیسا کہ اس صورت کی آیات سے پتہ چل رہا ہے، پہلی آیت صرف دو ہی لفظ ہیں، عبسہ و تولی، اور اسی طرح دو دو تین تین چار چار الفاظ کی آیات، اور اس میں ایک نابینا شخص کا ذکر شروع میں ہی آ گیا ہے، اور یہ نابینا کون ہیں اس کے بارے میں سنن ترمذی جو کہ اصول ستہ میں سے معروف کتاب ہے، اور صحیحین کے بعد جو سنن اربع چار حدیث کی کتابیں ہیں، ابو داود، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ، ان میں سے بڑی معروف سنن ترمذی کتاب ہے، اس میں اور بعض دیگر کتب میں اس شخص کا نام بھی موجود ہے کہ وہ کون ہے، نابینا شخص جو یہاں ذکر آ گیا شروع میں، ان جاءہ الاعمی، کہ آپ کے پاس ایک نابینا آیا، تو وہ نابینا کون تھا؟ تاریخ والوں نے سنن ترمذی میں حضرت ابن ام مکتوم اتنا مذکور ہے کہ وہ ابن ام مکتوم تھے رضی اللہ عنہ، جو کہ صحابی ہیں، اور ابن عبد البر، اسی طرح حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہما، ان دونوں نے اپنی اپنی کتب میں الاصابہ فی تمییز الصحابہ، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ جس نابینے کا اس صورت میں ذکر ہے ابن ام مکتوم، ان کی والدہ ام مکتوم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے والد خویلد تھے، یہ دونوں بہن بھائی تھے۔ حضرت خدیجہ کے والد اور ابن ام مکتوم کی والدہ ام مکتوم، یہ دونوں بہن بھائی تھے۔ تو گویا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، وہ زوجہ محترمہ کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہیں تب تک آپ نے کسی دوسری بیوی کے ساتھ نکاح ہی نہیں کیا۔ 25 برس کی عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور 40 برس کی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی، اور یہ سلسلہ دونوں میاں بیوی کا اللہ رب العزت نے جب تک قائم رکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شادی نہیں کی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا فوت ہوئیں، تو اس کے بعد 1 2 3 4 5
پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی شادیاں کی، حتیٰ کہ وفات کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 9 بیویاں موجود تھیں۔ معروف ہے کہ 9 بیویاں اس وقت آپ کے نکاح میں موجود تھیں، جبکہ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور ایک دوسری بیوی حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا، یہ 2 بیویاں فوت ہو چکی تھیں۔ تو گویا آپ کے نکاح میں 11 بیویاں آئیں، جن میں سے 2 آپ کی زندگی میں فوت ہو گئیں اور 9 بیوہ ہوئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد۔ ان میں سے سب سے پہلی معزز مکرم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی ماں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے 3، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں 4 سوائے ابراہیم کے، قاسم اور عبداللہ جس کا لقب طیب اور طاہر بھی تھا، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بطن طاہر سے تھے، جبکہ ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیز ہیں ان کے بطن طاہر سے تھے۔ 4 بیٹیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ اب تاریخ میں اہل سنت تاریخ دانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں میں اضافہ کر دیا اور شیعہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کم کر دیں۔ اپنے اپنے نظریات کے حساب سے اہل سنت تاریخ دانوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹے تھے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے، قاسم پہلے اور بڑے، جن کی مناسبت سے آپ کا لقب ابو القاسم تھا، اور ان کے بعد عبداللہ ہیں جن کا لقب طیب اور طاہر بھی تھا، یعنی 3 نام ہیں لیکن شخص ایک ہے، طیب، طاہر اور عبداللہ، یہ 3 نام ہیں لیکن ایک شخص کے ہیں، اور ابراہیم۔ غرض یہ کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے والد اور عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہا کی والدہ ام مکتوم یہ آپس میں بہن بھائی تھے، تو اس اعتبار سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پھوپھی زاد بھائی ہوئے۔ ابن ام مکتوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی۔ میں یہ رشتہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ وہ نابینا تھے، لیکن یہ نہیں کہ کوئی وہ گرے پڑے لوگوں میں سے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیرا، جیسا کہ اب تفصیل آ رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، قرابت دار ہیں، اور قرابت تو معلوم ہوگی نا کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالہ لگتے ہیں۔ حضرت خدیجہ کے پھوپھی زاد بھائی ہوئے اور خدیجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، تو گویا یہ سالے ہیں، اور سالہ تو بہت قریبی رشتہ ہوتا ہے، یہ تو آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ سالہ تو آدمی کا بہت ہی قریبی اور بڑا پریشر والا رشتہ ہوتا ہے۔ لہذا یہ بعض دفعہ اس قرآن کی صورت کو آغاز میں پڑھتے ہی عبس و تولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے ذکر تو نہیں فرمایا، لیکن آگے جا کے اشارے سارے اسی طرف ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرزد ہوا۔ عبسا ترش روئی، چہرے پر ذرا تھوڑا غصہ یا ناگواری کے آثار پیدا ہونا، پیشانی پہ بل آنا، تو یہ ترش رو ہوئی نا۔ عبسا ترش روئی دکھلائی، وتولا اور بے رخی کا مظاہرہ کیا، ان جاءہ الاعمی کہ آپ کے پاس ایک نابینا آدمی آ گیا۔ اب یہ تاثر پڑھتے پڑھتے یوں لگتا ہے کہ شاید کوئی وہ نابینا بھی عام آدمی ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی شاید یہ کوئی بہت بڑی کوتاہی ہو گئی ہے۔ بات دراصل یہ نہیں ہے، نہ وہ عام سا آدمی تھا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالہ لگتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی قرابت دار ہیں، قریبی قرابت ہے، اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسا اخلاق سے گرا ہوا یہ فعل سرزد ہوا کہ آپ نے شاید اس کو غریب سمجھ کر، فقیر سمجھ کر، نابینا سمجھ کر تحقیر کے نظر سے دیکھا، ایسا نہیں تھا۔ اصل واقعہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کے نازل ہونے کا سبب بھی یہی ہے، یعنی یہ سبب بھی صورت کے نازل ہونے کا یہی شخص ہے کہ آپ مکہ مکرمہ میں ابھی ان ایام میں ہیں جب کہ مشرکین مکہ کا آپ کے ساتھ میل جول تھا۔ جب اسلام کی کھلے عام آپ نے دعوت شروع کر دی تو ظاہر ہے کہ مکہ والے آپ سے چھٹ گئے،
مکہ والے ہٹ گئے. لیکن یہ ان دنوں کا واقعہ ہے، یہ صورت ان دنوں میں نازل ہوئی کہ مکہ والے ابھی آپ کے پاس بیٹھتے تھے، آپ کے پاس آتے تھے، آپ کو ملتے تھے. گویا کہ نبوت کے فوراً بعد یا تھوڑے عرصے بعد ہی یہ واقعہ پیش آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ کے قریش کے کچھ سردار آئے ہوئے تھے، اور ان سرداروں میں سے بعض اہل علم نے کہا کہ مختلف جو تاریخی روایات ملتی ہیں ان سے ایک ہیں عتبہ، ایک ہیں شیبہ، ایک ہیں ابو جہل، 3 اور ابی بن خلف اور امیہ بن خلف. ان 5 آدمیوں کے مختلف روایات میں نام ملتے ہیں کہ فلان تھا فلان تھا فلان تھا. چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو، مشرکین مکہ میں سے اور کفار قریش میں سے کوئی آدمی تھا، 5 تھے، ایک تھا، لیکن تھا کوئی بڑا سردار مکے کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بیٹھا ہوا ہے. اسی اثناء میں آپ بڑی توجہ کے ساتھ چاہ رہے ہیں کہ یہ مکے کا سردار ہے، ایک بڑے قبیلے کا یہ مانا ہوا آدمی ہے، اگر یہ مسلمان ہو جائے تو میری دعوت کو، اس اسلام کی دعوت کو کافی پاور مل جائے گی، دعوت کو کافی سہارا مل جائے گا. صرف اس نظریہ سے آپ بڑا اسپیشل کر کے اس آدمی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو اسلام کے محاسن، اسلام کے امتیازات، اسلام کی عظمت، اسلام کی دعوت دے رہے ہیں تاکہ یہ مسلمان ہو جائے اور اسلام کے لیے ایک مضبوط سہارا بن جائے. مضبوط سہارا کے سلسلہ میں جیسا کہ دوسری دعا بڑی معروف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن ہشام او عمر ابن الخطاب. اے اللہ اسلام کو عزت بخش، اے اللہ اسلام کو طاقت بخش. اسلام تو معزز ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بعض دفعہ بعض روایات میں ملتا ہے کہ جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی تھی تو وہ کہنے لگے کہ مجھ سے اسلام کو عزت کیا ملے گی، مجھے اسلام سے عزت ملی. اسلام تو خود معزز ہے، اسلام کو کسی کے آنے سے عزت نہیں ملتی، مجھے اسلام میں آنے سے عزت ملی. میں کافر تھا، میری کوئی قیمت نہیں تھی. ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین. عزت اللہ کی، عزت رسول اللہ کی اور عزت مومنوں کی. میری تو کوئی عزت تھی نہیں، میں ایمان لایا، مسلمان ہوا، اسلام کی وجہ سے اللہ نے مجھے عزت دی. لیکن وہ معروف دعا یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام، عمر بن ہشام ابو جہل، ان 2 میں سے ہمیں ایک دے دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش ہے کہ یا اللہ ان 2 میں سے ایک ہمیں دے دے. ایک عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو مکہ مکرمہ میں اس وقت بہت بڑی شخصیت شمار ہوتے ہیں، اور دوسرا ابو جہل، ظاہر ہے کہ وہ بھی بہت بڑی شخصیت ہے. لیکن ان دونوں میں سے اللہ کو پیارا، اللہ کے نزدیک معزز و مکرم کون تھا؟ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے. تو اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی اور عمر فاروق مسلمان ہو گئے. پہلے مسلمان چھپ کر دار ارقم، حضرت ارقم ابن ابی ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں چھپ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے. جب عمر فاروق مسلمان ہوئے تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں یا رسول اللہ اب وہ زمانہ لد گیا، اب وہ وقت گزر گیا جب چھپ کے نمازیں پڑھا کرتے تھے، اب ہم بیت اللہ میں نمازیں پڑھیں گے، حرم شریف میں جا کے پڑھیں گے اور کھل کھلا کے پڑھیں گے، اب دیکھیں گے کہ ہمیں کون روکتا ہے. اس قسم کا آدمی اگر اسلام میں آ جائے اور ابھی اسلام بالکل شروع ہو رہا ہو تو ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی ایک کامیابی، ایک بہت بڑا اعزاز ہو جائے اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے. اس خواہش کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں کرتے رہے اور وہی خواہش یہاں کار فرما تھی. یہ نہیں تھا کہ وہ آدمی آیا تو آپ نے اس کو حقیر سمجھا، نابینا ہے، حقیر ہے، غریب ہے، فقیر ہے. نہ، وہ نابینا تو تھے لیکن معزز و مکرم انسان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پھوپھیزاد بھائی اور معزز آدمی، مکہ والوں میں سے وہ معزز لوگوں میں سے خاندان کے آدمی تھے. مسئلہ صرف اتنا تھا، اصل واقعہ صرف اتنا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے یہ جو میرے پاس آیا ہوا ہے
جو مشرک بیٹھا ہے، سردار بیٹھا ہے، اگر یہ میرے پاس بیٹھا رہے، میں اس کو ہدایت دینے میں کامیاب ہو جاؤں، اگر یہ مسلمان ہو جائے تو ہمارا ایک ہاتھ بڑھ جائے گا، ایک بازو بڑھ جائے گا۔ اس وجہ سے بڑی خصوصی دلچسپی کے ساتھ آپ دعوت میں مصروف ہیں۔ اتنے میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اسی جگہ پہنچ گئے۔ مجلس ہے، بیٹھک ہے، کمرہ ہے، خیمہ ہے، جو بھی جگہ ہے۔ اب یہاں حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ پہنچے تو ظاہر ہے کہ وہ نابینا ہے، وہ تو نہیں دیکھ رہے کون بیٹھا ہوا کون نہیں بیٹھا ہوا۔ نابینا آدمی کے لیے یہ بھی ایک مجبوری سمجھیں یا قدرت کی طرف سے عنایت ہے کہ وہ نہیں دیکھ پاتا کہ سامنے کیا ہے۔ وہ آ کے اپنا سوال جو ہے وہ کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موجودہ صورتحال کے پیش نظر تھوڑا سا اپنے دل میں محسوس کیا کہ یہ نہ آتا تو اچھا تھا۔ یہ تو چونکہ پہلے ہمارے پاس ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارا قریبی ہے، ملتا جلتا ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ وہ اسلام کے بارے میں مکمل طور پر اسلام کے قریب ہو چکے تھے۔ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اس وقت معمولی ٹچ باقی تھا کہ چھوٹی سی بات پوچھتے اور اسلام میں داخل ہو جاتے، اور بعض نے کہا کہ وہ اس وقت مسلمان ہو چکے تھے۔ ایک تو یہ کہ مسلمان ہیں، یہ تو کبھی بھی ہم سے کوئی بات پوچھ سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کے پاس کافی بیک گراؤنڈ، ان کی معلومات کافی ہو گئیں، اب تو یہ قریب ہی ہے کہ ان کو تھوڑا سا کوئی موقع دیں گے تو یہ مسلمان ہو جائیں گے۔ اس صورتحال کے پیش نظر آپ نے تھوڑا سا ان کے سوال کرنے پر تھوڑا سا اپنے چہرہ مبارک پر ترشروئی کا اظہار کیا۔ تھوڑا سا وہ ادھر آ کے پوچھتے ہیں، آدمی ادھر بیٹھا ہوا ہے، انہیں اب کیا معلوم کہ کہاں بیٹھا ہے اور کون بیٹھا ہے۔ انہوں نے آ کے اپنا سوال کر دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال سے تھوڑی پہلو تہی کی۔ یہ دو لفظ ہیں جو پہلی آیت میں ہیں۔ اس سورت کا نام بھی یہی ہے اور اس سورت کے نازل ہونے کا واقعہ بھی یہی ہے۔ دو لفظوں میں یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آباسا ترشروئی، چہرے پر تھوڑی غصے کی شکل، چہرے کو غصے کے انداز میں تھوڑا گھمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب ترشروئی آتی ہے، دل کے اندر کچھ غصہ یا کچھ ایسی بات آتی ہے تو اس کے آثار چہرے پر۔ چہرہ تو کہتے ہیں نا کہ انسان کا آئینہ ہوتا ہے، دل کا آئینہ، دل اندر ہے اور چہرہ سامنے ہے۔ دل میں غصہ ہے سامنے والے پر فوراً نظر آ جائے گا، اور اگر سامنے والے کے لیے دل خوش ہے تو بھی چہرے سے ہی وہ پڑھا جا سکے گا، آسانی کے ساتھ معلوم ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ چہرہ دل کا آئینہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر کچھ تیوری، یہ جو سلوٹیں آ جاتی ہیں اپنی پیشانی پر، کچھ پیشانی پہ سلوٹیں آ گئیں تو اس کو اللہ رب العزت نے فرمایا آباسا، میرے نبی نے ترشروئی اختیار کی، وتولا، اور بے رخی برتی۔ میرا ایک بندہ آیا، وہ ہدایت کا طلبگار ہے، وہ حق کا متلاشی ہے، وہ کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہے، اور میرے نبی نے ان کا سوال سننے کی بجائے، ان کا جواب دینے کی بجائے ان سے بے رخی اختیار کی۔ یہ بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سرزنش تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ہدایت تھی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ اور یہ شروع کی آیات سے لے کر 16 آیات مسلسل اسی سلسلہ میں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ نہیں، کچھ اشاروں کنایوں میں بتایا گیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور دراصل یہ بھی کفار کے لیے ہی ہے، اصل میں کفار کے لیے ہی یہ تنبیہ بھی ہے کہ تم چاہے کچھ بھی ہو، میرے بندوں کے مقابلہ میں تمہاری کوئی قیمت نہیں ہے۔ اور 17ویں آیت سے لے کر آخر تک جا کے معاملہ بالکل ہی کفار کے بارے میں خاص ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے کفار کو وہاں خوب جھاڑا، خوب پھٹکایا ہے، وہ انشاءاللہ آگے جا کے آیات آ جائیں گی۔ ان آیات میں اصل مخاطب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ اللہ نے فرمایا آباسا وتولا،
ترش روی اختیار کی اور بے رخی برتی، ان جاءہ الاعمی، اس بنا پر کہ آپ کے پاس ایک نابینا آ گیا۔ وما یدریک لعلہ یزکا، اللہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے نبی آپ کو کیا معلوم ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ جو نابینا آیا ہے یہ سدھر جاتا۔ یہی آیت یا یہی الفاظ وہ ہیں جن الفاظ کی بنیاد پر بعض لوگوں نے، بعض مفسرین نے کہا کہ اس وقت تک حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن مسلمان ہونے کے قریب پہنچ چکے تھے، یعنی ان کے پاس معلومات، اسلام کی تعلیمات اور اسلام کی خوبیاں، امتیازات اور محاسن اتنے جمع ہو چکے تھے کہ وہ اسلام لانے کے قریب پہنچے ہوئے تھے، لیکن ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، کلمہ شہادت نہیں پڑھا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا وما یدریکا، اے میرے نبی آپ کو کیا معلوم ہے، لعلہ یزکا، شاید کہ یہی سنور جاتا، شاید کہ یہی جس کی طرف آپ عدم التفات کیے ہوئے ہیں، بے رخی کیے ہوئے ہیں، جن کا استقبال کرنے کی بجائے آپ ترشروئی برتے ہوئے ہیں، شاید یہ سمر جاتا، یہ ہدایت پا جاتا، اور جس کے پیچھے آپ لگے ہوئے ہیں اس کے بارے میں کیا معلوم ہے ہدایت پائے گا یا نہیں پائے گا۔ آپ کا ایک داعی کی حیثیت سے، ایک مبلغ کی حیثیت سے کام یہ ہے کہ ہر کسی کو دعوت دیں، یہ نہیں کہ یہ بڑے خاندان کا ہے تو اس کو دعوت دینی ہے، اور یہ کوئی چھوٹے خاندان کا ہے تو اس کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ قیامت تک کے لیے داعی حضرات اور مبلغ حضرات کے لیے اللہ رب العزت نے ایک معیار بھی دے دیا، کیونکہ اسلام کا بالکل آغاز ہے، دعوت کا بالکل آغاز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر یہ معمولی سی چوک سامنے آ بھی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ ایک قانون بنا دیا کہ داعی کا کام یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے خاص اور دوسرے لوگوں کے لیے عام، مبلغ کا یہ کام نہیں ہے کہ دیکھے کہ یہ مالدار ہے تو اس کے سامنے بچھا چلا جائے، اور دیکھے کہ یہ عام سا آدمی ہے تو اس کو چھٹکتا پھٹکتا جائے، بلکہ داعی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ سب کو ایک جیسا سمجھے، سب کو اپنے سامنے ہدایت کے طلبگار، حق کے متلاشی سمجھے، اور سب کے ساتھ ایک جیسا اچھا سلوک کرے۔ تو اللہ نے فرمایا وما یدریک لعلہ یزکا، آپ کو کیا معلوم ہے شاید کہ یہ سنور جاتا، شاید کہ یہ ہدایت پا جاتا، او یذکر، یا یہ نصیحت سنتا، فتنفعہ الذکریٰ، اور نصیحت اس کو فائدہ دے جاتی، یعنی آپ اس سے بات کرنے کو تیار نہیں، آپ اس کی طرف التفات اور توجہ کرنے کو تیار نہیں ہیں، آپ اس کی طرف سے ترشروئی لیے ہوئے ہیں، ہو سکتا تھا کہ یہ آپ کی بات، آپ کی نصیحت سنتا اور یہ نصیحت کو قبول کر لیتا، یہ اسلام لے آتا، اور جس کے پیچھے آپ لگے ہوئے ہیں اما من استغنا، اگلی ہی آیت میں اس کے بارے میں بتا دیا، اما من استغنا، رہا یہ آدمی جو آپ کے پاس ہے جو لاپرواہ ہے یا بے پرواہ ہے، اسے آپ کی دعوت کی کوئی پرواہ نہیں، بیٹھا ہے سن تو رہا ہے، لیکن وہ اتنی طلب کے ساتھ، اتنی پیاس کے ساتھ نہیں آیا کہ میں جا کے حق کو تلاش کروں، بلکہ وہ تو لاپرواہ ہے۔ اور اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے اما من استغنا، جو آدمی غنی بنا ہوا ہے، جو آدمی مالدار ہے، فأنت لہو تصدی، اور آپ اس پر بڑی توجہ دے رہے ہیں۔ ایک آدمی نابینا ہے، آپ اس کی طرف پرواہ نہیں کر رہے، اس کی پرواہ نہیں کر رہے، جبکہ اس کو اگر آپ چند بول ہدایت کے بولے تو قریب ہے کہ وہ ہدایت کو قبول کر لے، نصیحت پا جائے۔ اور دوسری طرف وہ ہے کہ جو بے پرواہی، لاپرواہی برتے ہوئے ہے، یا وہ غنی اور مالدار ہے، اس کو آپ کی اتنی طلب نہیں ہے، اس کو ہدایت کی اتنی طلب اور خواہش نہیں ہے، لیکن فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، آپ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اس کو ہدایت ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى، اے میرے نبی آپ کو کیا، یہ ہدایت قبول کرے، یہ ہدایت قبول نہ کرے، آپ پہ کوئی بوجھ نہیں ہے۔ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، جیسا کہ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا آپ ان کے لیے داروغہ نہیں ہیں، آپ کے لیے یہ فرض نہیں ہے کہ یہ ضرور اسلام میں داخل ہو۔ آپ کی ذمہ داری کیا ہے
سامنے والے کو دعوت دینا. آپ دعوت دیتے جائیں. آپ کا کام دعوت دینا اور ہدایت دینا اللہ کا کام ہے, وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں صاف طور پر فرما دیا کہ اگر آپ کسی کو ہدایت دینا بھی چاہیں, انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, آپ اگر کسی کو ہدایت دینا چاہیں تو آپ ہدایت نہیں دے سکتے, ہدایت اللہ جسے چاہے اسے دیتا ہے. اسی انداز سے یہاں فرمایا اما من استغنا, وہ آدمی جو کہ بے پرواہی کر رہا ہے, فانت لہ تصدی, اور آپ اس کی طرف پوری توجہ کیے ہوئے ہیں, وما علیک الا یزکا, حالانکہ آپ پر کیا ہے کہ اگر وہ نہ سنورے, اللہ یزکا, وہ دین کو قبول نہ کرے, اسلام میں داخل نہ ہو, آپ کے لیے کوئی الزام نہیں, آپ کے لیے کہ یہ کوئی بوجھ نہیں ہے, کیونکہ آپ کی ذمہ داری ہے دعوت دینا اور وہ کام آپ کر رہے ہیں. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ, یہ لاپرواہ ہے, اور اس کے مقابلہ میں دوسرا آدمی بڑا بھاگتا ہوا, یسعیٰ, بڑی سعی کرتا ہوا, بھاگتا ہوا, بڑی طلب کے ساتھ, بڑی طلب کے ساتھ, بڑی خواہش کے ساتھ آپ کے ساتھ پاس آیا ہے, وَهُوَ يَخْشَىٰ, اور وہ ڈر بھی رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ فرمایا کہ وہ بھاگتا ہوا آپ کے پاس پہنچا ہے اور وہ ڈر بھی رہا ہے. اور اسے ڈر کس بات کا ہے کہ اگر کہیں جو صحیح حق ہے وہ مجھ تک نہ پہنچ سکا, میں حق تک نہ پہنچ سکا, اور میں نے حق کو قبول نہ کیا تو میرا انجام برا ہوگا. وہ اس بات سے ڈر بھی رہے, اور اسی حق کی تلاش میں وہ بھاگم بھاگ آپ کے پاس آ رہے ہیں. فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّ, اور آپ ان سے لاپرواہ ہیں. دونوں کا اللہ رب العزت موازنہ ساتھ ساتھ کیے جا رہے ہیں. وہ لاپرواہ ہیں, آپ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. یہ بھاگتا ہوا بڑی طلب اور خواہش کے ساتھ آیا ہے, اور آپ ان سے لاپرواہ ہیں. یہ آدمی حق کی تلاش میں بھاگتا ہوا آپ کے پاس آ گیا, اور آپ ان سے لاپرواہی برت رہے ہیں. چہرے پہ ترش روئی ہے, دل میں تھوڑی سی ناراضگی نظر آ رہی ہے, اور بے رخی بے التفاتی برت رہے ہیں, جبکہ یہ خواہش لے کر آپ کے پاس آیا ہے. کلا, ہرگز نہیں, ہرگز نہیں, یعنی آپ کا یہ انداز ہرگز ٹھیک نہیں. اللہ رب العزت نے ایک ہی لفظ میں یہ پورا واقعہ جو ہے اس کی تردید فرما دی. کیا میرے نبی یہ انداز ٹھیک نہیں ہے. کوئی غریب ہو, فقیر ہو, محتاج ہو, آنکھوں والا ہو, آنکھوں کے بغیر نابینا ہو, بینا اور نابینا کا فرق کیے بغیر, مالدار اور فقیر کا فرق کیے بغیر آپ کا کام دعوت دینا ہے, اور سب کو برابر دعوت دیے چلے جانا ہے. مالدار کو دیکھ کر آپ کے حالات اور ہوں, غریب کو دیکھ کر آپ کا انداز اور ہو. کلا, یہ قطعاً صحیح نہیں ہے, یہ ہرگز نہیں, یعنی یہ آپ کا انداز جو ہے یہ بالکل صحیح نہیں ہے. انہا تذکرہ, انہا یہ قرآن, یہ قرآن تو نصیحت ہے, اور نصیحت کسی ایک کے لیے نہیں ہوتی, نصیحت سب کے لیے نصیحت ہے. انہا کلا, ہرگز نہیں, یہ انداز ٹھیک نہیں. انہا تذکرہ, یہ تو نصیحت ہے قرآن کریم. فمن شاء ذکرہ, جو چاہے وہ نصیحت اختیار کر لے. نصیحت کی ایک بات اگر کسی اجتماع میں کہی جائے, اور ان میں سے کیا سمجھتے ہیں کہ جو آدمی سنتا ہے ہر آدمی اس کو اختیار کرتا ہے, ایسا تو نہیں ہوتا. اللہ رب العزت نے جس کی قسمت میں حق کو قبول کرنا لکھا ہوتا ہے وہ قبول کرتا ہے, اس کے دل کے دروازے بھی اللہ کھولتا ہے. آدمی حق کو سنتے سب ہیں, لیکن کانوں سے ہوتا ہوا دل کے سب کے نہیں داخل ہوتا. دل کے صرف اس کے میں داخل ہوتا ہے جو آدمی خواہش لے کر آیا ہو, اور اللہ رب العزت سے وہ ہدایت کا طلبگار بھی ہو, اور دل میں اس کے یہ تمنا ہو کہ مجھے حق مل جائے تو میں قبول کر لوں گا. یہ سننا یا یہ نصیحت کا کلمہ اس کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. کچھ لوگ وہ بھی آ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں مجلس میں کہ چلیں دیکھیں تو صحیح یہ لوگ یہاں کیا کرتے ہیں. جالیات میں ہوا یا کہیں بھی ہوا, کچھ لوگ باہر سے بھی اس نیت سے آ جاتے ہیں کہ دیکھیں تو صحیح یہ یہاں کیا کرتے ہیں.
اب وہ نہ یہ نیت لے کے آتے ہیں کہ ہم قرآن سنیں گے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے، یا کوئی مسئلہ مسائل سنیں گے، کوئی فائدہ ہوگا، یہ نہیں، وہ پیچھے سے مضبوط گرہ لگا کے چلا ہے کہ میں نے دیکھنا ہے کہ یہ یہاں کرتے کیا ہیں، یہ کیا باتیں کہتے ہیں۔ اب کیا سمجھتے ہیں کہ وہ یہاں آ کے بیٹھے گا، اسے یہ باتیں ہماری اچھی لگیں گی؟ وہ قدم قدم پر، ایک ایک بات پر، ایک ایک لفظ پر، ایک ایک کلمے پر اپنی طرف سے اپنے اندر ہی اندر کھولتا ہوا، تبصرے کرتا ہوا، 1 گھنٹہ اپنے خون کو جلاتا ہوا بیٹھا رہے گا، اس کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ فائدہ صرف اس کو ہوگا جو حق کو قبول کرنے کی خواہش رکھتا ہے، حق کو سننے کے لیے، حق کو اپنانے کی نیت سے آ کے بیٹھتا ہے، اس کے اللہ تعالیٰ دل کے دروازے بھی کھول دیتا ہے کہ یہ حق ہے، اس کو قبول کر لو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ نصیحت ہے، یہ قرآن کریم یہ نصیحت ہے، انہا تذکرہ، یہ تو ایک نصیحت ہے۔ اور آگے فرما دیا فمن شاء ذکرہ، جو چاہے اس نصیحت کو قبول کر لے۔ اگر کوئی اس نصیحت کو قبول نہیں کرتا تو اس کی اپنی قسمت، اور اگر کوئی قبول کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت نے اسے تو نازل ہی اس لیے کیا ہے کہ بندے اس کو قبول کریں اور اس پر عمل کریں۔ فی صحف مکرمہ، اس کلا انہا تذکرہ، کلا انہا تذکرہ، ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، یہ نصیحت ہے، انہا، یہ قرآن کریم، اس کا پتہ انہی آگے والی آیات نے ہمیں بتایا کہ یہ قرآن کریم کی طرف اشارہ ہے اللہ رب العزت کا۔ فرمایا فی صحف مکرمہ، یہ تو عظمت والے، عزت والے صحیفوں میں ہے، یہ قرآن کریم معزز و مکرم اور عزت والے صحیفوں میں ہے، مرفوعۃ مطہرہ، جو کہ بلند و بالا ہیں، جو کہ بڑی رفتوں والے ہیں اور پاک صاف ہیں۔ یہ قرآن کریم ان صحیفوں میں سے ہے جو کہ معزز ہیں، مکرم ہیں، بلند و بالا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کلام ہونے سے زیادہ بلند و بالا کیا چیز ہوگی؟ اس قرآن کریم کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ یہ کاغذ چھوڑ دیں، اس گتے کو چھوڑ دیں، اس کے اندر جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں اپنے ذہن میں ہم اگر یہ بات بٹھائیں کہ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ کا کلام پاک ہے، اللہ کا کلام شریف ہے، تو اس کی عظمت کا اندازہ آٹومیٹک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم اگر کوئی کتاب پڑھیں، ہمارے اپنے کسی بڑے عالم کی کتاب ہو تو اس کو بڑے احترام کے ساتھ ہم لیتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑا عالم تھا جس کی یہ کتاب ہے۔ اور کچھ کتابیں ایسی ہیں جو ہمارے حاکم لکھتے ہیں، ہمارے بادشاہوں میں سے، کہیں کوئی پریزیڈنٹ ہے، کہیں کوئی پرائم منسٹر ہے، کہیں کوئی چیف منسٹر ہے، یا کہیں کوئی پرنس ہے۔ بعض کتابیں حاکم، گورنر، بادشاہ، وزیر اعظم، پرنس یا کوئی وزیر لکھتا ہے، اس کی کتاب کو بھی بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ مہنگی کتاب ہوگی تب بھی خرید لیں گے، دیکھیں گے کہ دیکھیں تو صحیح کہ پرنس صاحب نے کیا لکھا ہے یا بادشاہ نے کیا لکھا ہے۔ اس شخصیت کی خاطر ہم اس کتاب کی قیمت بڑھائے چلے جاتے ہیں۔ اور جس کتاب میں کلام الہی جمع ہو اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ دنیا کی، کائنات کی کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ تو وہ کلام ہے، یہ قرآن کریم وہ ہے جو کہ انتہائی بلند و بالا ہے، بڑا ہی عزتوں اور رفتوں والا ہے۔ بے ایدی سفرہ، یہ ان لکھنے والوں کے ہاتھ میں ہے، یہ قرآن کریم ان لکھنے والوں کے ہاتھ میں ہے، کن کے؟ کرامن بررہ، جو کہ بڑی عزتوں والے ہیں اور بڑے ہی نیک ہیں۔ اللہ رب العزت کے فرشتے جو ہیں، جن کو اللہ رب العزت یہ حکم دیتا ہے کہ یہ لوح محفوظ میں لکھو، وہ فرشتے کو عام سے لوگ نہیں ہوتے، وہ بڑی عزت والے ہیں، کرام اور بررہ، بڑے نیک ہیں۔ یعنی عزت والے، معزز و مکرم ہیں، وہ کہیں کسی جگہ خیانت نہیں کرنے والے کہ اللہ کچھ کہے اور وہ کچھ اور لکھ دیں، اور بررہ نیک اتنے ہیں کہ امانت داری کو ادا کرنے کے لیے وہ پوری طرح ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ کتاب تو وہ ہے جو انتہائی پاک باز میری مخلوق جو ہے اس کے ہاتھوں میں ہے۔
اور آگے فرمایا قتل الانسان ما اکفر، غارت ہو جائے، قتلا مارا جائے، غارت ہو جائے یہ انسان، یہ کتنا ناشکرا ہے۔ اللہ رب العزت نے پہلے قرآن کریم کی عظمت بیان کرنے کے بعد کہ یہ نصیحت ہے، اسے قبول کرنا چاہیے، یہ میرا کلام ہے، اسے تم اپناؤ، اسے قبول کرو، اور ساتھ ہی فرمایا قتل الانسان ما اکفر، انسان غارت ہو جائے، یہ کتنا ناشکرا ہے، کتنا کفر کرنے والا ہے۔ من ای شیء خلقہ، یہ سوچتا نہیں کہ آج یہ اتنا ناشکرا بنا پھرتا ہے میری نعمتوں کا، اتنا یہ کفر کیے جا رہا ہے، اتنا اپنے اندر ہی اندر اتنا بڑا بنتا ہے، تکبر اور غرور میں مبتلا ہوتا ہے۔ کبھی اس نے اپنے آپ کے بارے میں سوچا نہیں ہے کہ یہ چیز کیا تھا۔ انسان نے کبھی اپنی ذات، اپنے جسم، اپنی اصل کے بارے نہیں سوچا کہ یہ ہے کیا، یہ بنا کیسے، یہ پیدا کیسے ہوا، اس کی اصل پہلے کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا من ای شیء خلقہ، اسے اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا، اور قرآن کریم کے متعدد مقامات پر اللہ نے بتایا نا کہ اللہ نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا، نطفہ سے، پانی کا ایک قطرہ جو شرمگاہ سے نکلتے ہوئے آتا ہے، دوسری شرمگاہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو ماں کے رحم میں داخل کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک بوند سے بننے والا تو انسان، ایک قطرے سے تیری تخلیق میں کروں، تجھے انسان میں بناؤں، اور کل کو میرے ہی سامنے تو تن کے کھڑا ہو جائے۔ متکبر تو یہی کرتا ہے نا کہ وہ قطرے سے پیدا ہو کر، تخلیق پا کر، بڑا ہو کر، اللہ کے دیے ہوئے دماغ اور اللہ کی دی ہوئی عقل کے ساتھ دولت کو کما کر پھر اللہ کے سامنے ہی کھڑا ہو جاتا ہے۔ پہلے تاریخ کے واقعات بتاتے ہیں، قارون، اسی طرح بعض اور لوگ ہیں، اللہ رب العزت نے دولت دی، اللہ نے اپنا حق مانگا، کہا کہ اس میں سے جو ہمارا حق ہے واپس کرو۔ زکوٰۃ اللہ کا حق ہے نا، وہ جاتی تو غریبوں مسکینوں کو ہے، فقیروں کو ہے، لیکن اسے اللہ نے اپنا حق قرار دیا۔ تو کہا کہ یہ تو ہم نے اپنی عقل سے کمایا تھا۔ قارون کے بارے میں اسی طرح کئی اور لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم نے اپنی عقل سے کمایا تھا۔ اور اگر انسان اپنی عقل سے دولت کمانے میں صرف منفرد ہو، اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو، اللہ کا فضل نہ ہو، کیا کوئی انسان کمائی کر سکتا ہے؟ عقل دینے والا بھی اللہ، بعد میں اس عقل کو بحال رکھنے والا بھی اللہ، یہ جسم دینے والا بھی اللہ، اور اس جسم کو تندرستی صحت عطا کرنے والا بھی اللہ۔ اللہ چاہے تو بڑا ہی عقل مند انسان ہے، اس کو چارپائی پہ ڈال دے، کوئی اس کو اٹھانے والا نہیں۔ اللہ نے جسم بہت بڑا دیا ہوا ہے، 6-7 فٹ لمبا قد ہے، لیکن وہ ایک قدم چل نہیں سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں نعمتیں میری، اور یہ کتنا ناشکرا ہے۔ من ای شیء خلقہ، کیا یہ دیکھنا نہیں کہ ہم نے اسے پیدا کس چیز سے کیا ہے؟ من نطفۃ، اسے ہم نے نطفے سے پیدا کیا، پانی کے ایک قطرے سے پیدا کیا۔ خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدر، اور پھر اندازہ مقرر فرمایا۔ ایک نطفے سے یہ پیدا ہو کر، ایک نطفے سے تخلیق پا کر، ایک نطفے سے بڑا ہو کر، یہ اب اللہ کے سامنے بھی متکبرانہ چال سے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ ثم السبیل یسرا، اس کو صرف پیدا کر کے اب چھوڑ ہی نہیں دیا، بلکہ اس کے لیے راستہ آسان فرمایا۔ ثم السبیل یسرا، پھر اللہ نے راستہ آسان فرمایا۔ اہل علم نے اس کے یہاں سبیل کے 2 معنی کیے ہیں۔ ایک یہ کہ بچہ نطفے کی شکل میں ماں کے رحم میں استقرار پاتا ہے، استقرار حمل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کو بعد میں تھوڑا تھوڑا بڑا کر کے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 40 دن نطفہ، پھر 40 دن شکل بدلتی ہے، پھر 40 دن کے بعد بدلتی ہے، اور 4 مہینے کے بعد اللہ رب العزت فرشتے کو بھیجتا ہے، اور وہ اس میں روح پھونکتا ہے اور لکھتا ہے کہ یہ نیک ہوگا، بد ہوگا، یہ کتنا مال کمائے گا، اس کی کتنی عمر رہے گی، یہ ساری چیزیں۔ اور جب یہ 9 مہینے کا ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ماں کے پیٹ سے باہر آنے کا راستہ بھی دکھاتا ہے۔
تو یہ کہ پیٹ کے اندر سے نکلنے کے لیے بھی اس کو اللہ راستہ بتاتا ہے. اور اللہ رب العزت کی قدرت دیکھیں. آپ یہ باتیں تو عموماً میڈیکل لائن میں پڑھتے سنتے، نہ اخبارات میں دیکھتے، بال بچوں والے ویسے بھی جانتے ہیں کہ اللہ کی قدرت سے بچہ جب ولادت کے قریب پہنچتا ہے تو وہ پہلے 9 مہینے جیسے بھی ماں کے پیٹ میں رحم میں گھومتا پھرتا رہے، جب ولادت کا وقت آتا ہے تو وہ بالکل اس پوزیشن میں آٹومیٹک ہو جاتا ہے جس پوزیشن میں نارمل ڈیلیوری ہونی چاہیے. اور بہت کم ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ بچہ نارمل ڈیلیوری کی پوزیشن میں نہیں آتا، نتیجتاً ڈاکٹروں کو آپریشن کرنا پڑتا ہے. لیکن کبھی بہت نادر کم واقعات ایسے ہوتے ہیں. اللہ رب العزت نے ایک تو یہ مانا کہ اللہ نے بچے کو یہ راستہ بھی بتا دیا کہ ماں کے پیٹ سے باہر کیسے آنا ہے. اور اسی کا دوسرا معنی یہ بھی لیا گیا ہے قرآن کریم کے اندر ہی دوسرے مقام پر بھی سبیل کا معنی جو ہے وہ یہ بھی لیا گیا کہ اللہ نے اس کو ہدایت دی. جیسا کہ سورہ دہر میں، سورہ دہر سورہ انسان دونوں نام ہیں. ہمارے پاکستان انڈیا میں قرآن کریم میں عموماً سورۃ الدہر، اور یہاں عربی قرآن کریم جو ہیں سعودی عرب کے چھپے ہوئے یا مصر کے یا کسی بھی عربی ملک کے، یہاں اس سورت کا نام ہے سورۃ الانسان. اور یہ دونوں نام ہی اس سورت کی پہلی ہی آیت میں موجود ہیں. پہلی ہی آیت هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر وہ وقت نہیں آیا کہ اس کا دنیا میں نام و نشان بھی نہیں تھا. هل اتى على الانسان، لفظ انسان آ گیا. اس آیت پہلی ہی آیت میں انسان کا لفظ بھی ہے، اور عربوں کے یہاں اس کا نام سورۃ الانسان ہی معروف ہے. اور آگے ہے حین من الدہر، پہلی ہی آیت میں دہر کا بھی ذکر موجود ہے، لفظ موجود ہے. ہمارے یہاں پاک و ہند میں جو کمپنیاں قرآن کریم شائع کرتی ہیں وہاں، اور یہ سعودی عرب میں ہی شائع ہوا ہے، لیکن ہمارے لیے اردو ہے، پاکستان انڈیا کے لوگوں کے لیے شائع ہوا ہے، اس میں بھی اس کا نام سورۃ الدہر ہی لکھا ہے. نام دونوں جو ہیں وہ پہلی ہی آیت کے اندر موجود ہے. اللہ رب العزت نے سورۃ الدہر کی تیسری آیت میں ارشاد فرمایا انا ہدیناہ السبیل، ہم نے بندے کو راستہ دکھایا، ہم نے بندے کو راستے کی طرف ہدایت دی. اما شاکرا و اما کفورا، اب یہ چاہے تو شکر گزار بن جائے، چاہے تو ناشکرا بن جائے. اس آیت کو پڑھیں اور ساتھ ہی یہاں جو لفظ ہے ثم السبیل یسرا، دونوں کو اکٹھا کریں تو معنی یہ بنتا ہے کہ انسان کو اللہ نے دنیا میں بھیج کر اس کو بڑا کر کے پھر اس کو ایسے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس لیے ہدایت کی راہ بھی منتخب فرما دی کہ تیرے لیے راہ ہدایت یہ ہے. ثم السبیل یسرا، پھر اللہ نے راستہ آسان فرما دیا، اور دونوں راستے اللہ نے بتا دیے. سیدھا راستہ یہ ہے جو کہ آپ کو سیدھا جنت تک پہنچا دے گا. اب اس پہ اگر کوئی چلنا شروع کر دے گا تو سعادت مند ہے، جنت اس کا انشاءاللہ ٹھکانہ ہو جائے گا. اور ساتھ ہی اللہ نے دوسرا راستہ بھی بتا دیا اما شاکرن و اما کفورا، چاہو تو شکر گزار بن جاؤ، جنت کے وارثوں میں سے ہو جاؤ، اور چاہو تو کفر کا راستہ، ناشکری کا راستہ اختیار کر لو. اللہ رب العزت نے دونوں راستے بتا دیے، دونوں کی وضاحت فرما دی، دونوں کی علامتیں، دونوں کی شناخت دے دی، اور آدمی کو اختیار دے دیا کہ اب تمہارا کام ہے، چاہو تو جنت کا راستہ اختیار کر لو، چاہو تو جہنم کا راستہ اختیار کر لو. یہ دونوں تمہارے سامنے موجود ہیں، دونوں کی وضاحت فرما دی. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قتل الانسان ما اکفرا، انسان غارت ہو جائے، انسان مارا جائے، یہ کتنا ہی ناشکرا ہے. من ای شیء خلقہ، کیا یہ دیکھتا نہیں کہ اللہ نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا. من نطفۃ خلقہ، اللہ نے اسے نطفے سے، پانی کے ایک قطرے سے، پانی کی ایک بوند سے اسے پیدا کیا. فقدرہ، اور پھر اس کو اندازے پر رکھا. ثم السبیل یسرا، اور پھر اس کے لیے اللہ نے راستہ آسان کر دیا، راستے دونوں بتا دیے. اور اگر یہ راہ ہدایت کو پانا چاہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیا.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل میسر لما خلق لہ، اللہ رب العزت نے ہر کسی کے لیے راستہ آسان کر رکھا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ اگر جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اس کے دل میں حق کو قبول کرنے کی جستجو ہے، حق کو قبول کرنے کی خواہش ہے، تڑپ ہے، اللہ اس کو حق کا راستہ دکھا دے گا جو کہ بالآخر اس کو جنت میں پہنچا دے گا۔ اور اگر اس کے دل میں حق کی تلاش ہی نہیں، حق کی طلب نہیں، حق کی تڑپ نہیں، تو پھر اس کو حق کا راستہ نہیں ملے گا، پھر کہاں جائے گا؟ پھر یہ دوسرے راستے چڑھ جائے گا، اور دوسرے راستے کا انجام جو ہے وہ جہنم ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو جنت کا راستہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو راہ ہدایت پر رکھے۔ قرآن کریم پڑھنے، قرآن کریم سننے